مومنون اخوہ، مومن تو بھائی بھائی ہیں، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اگر یہود و نصارہ کفار میں شامل نہیں ہوتے، یہ مسلمانوں کے پھر بھائی ہیں، تو قرآن کی اس آیت کا کیا ترجمہ کریں گے؟ مالی کہتا ہے اے اہل ایمان لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ پکڑو، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھیے، غور کیجئے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ان کی طرف پلٹے گا، جو ان سے دوستیاں کرے گا، جو ان سے محبتیں کرے گا، جو ان کی طرف جائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، انہی میں شامل ہوگا، وہ انہی کے ساتھ ہی قرار پائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ عز و جل ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں منہاج القرآن مسجد کے دروازے ابد الآباد کے لیے اے عیسائیوں تمہارے لیے کھلے ہیں، ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں آئے ہو، ریلیکس رہو۔ ہماری یہ مسجد کے دروازے کوئی ایک دو دن کے لیے نہیں کھلے، ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، قطعاً کسی دوسری جگہ پہ نہیں۔ آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو ابھی مسلمان عبادت مسجد میں کریں گے، اگر آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو مسجد منہاج القرآن کسی ایک وقت کے ایونٹ کے لیے نہیں کھولی تھی، ابد الاباد تک آپ کے لیے کھلی ہے۔ قادری صاحب فرماتے ہیں ابھی نماز کا وقت ہوگا تو ہم نماز پڑھیں گے۔ اے ہمارے عیسائی ساتھیوں، اگر تمہاری نماز کا وقت ہو تو تم بھی اسی مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنا۔ قادری صاحب ان کو راضی کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لو، قرآن ہمیں اطلاع دیتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آپ ان کے لیے مسجدوں کے دروازے کھولو، آپ ان کے لیے گھروں کے دروازے کھولو، آپ ان کے تہواروں میں شامل ہو جاؤ۔ قرآن کا اعلان وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہ یہودی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، وَلَا النَّصَارَى، یہ عیسائی آپ سے راضی، یہ نصرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک اے لوگو جب تک تم ان کی ملت پہ نہ چلو۔ ان کے راضی ہونے کا یہی طریقہ، یہ مسلمانوں کو اسلام سے، ایمان سے نکال کر کفر کی وادی میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ پھر کرسمس کا کیک کاٹا جاتا ہے، اور کیک کٹنے کے بعد کرسمس کا گیت سٹارٹ ہوتا ہے، ساز بج رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے، اور کرسمس کے مبارکباد کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ پادری یہ گیت گا رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور قادری صاحب بھی مزے لے رہے ہیں، اور عیسائیوں کو راضی کرتے ہوئے رسول اللہ کی حدیثوں کو بھی بھول جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے وہ احکامات جو ساز اور موسیقی کے خلاف ہیں، جو ڈھول اور طبلے کی آواز کے خلاف ہیں، قادری صاحب کو وہ کوئی حدیث یاد نہیں آتی، اور اسی مجلس میں جس میں ساز بھی بج رہا ہے، ڈھول بھی بج رہا ہے، کفار کے گیت بھی گائے جا رہے ہیں، وہ مزے سے سنتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کی مشابہت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کی مشابہت کرتا ہے۔ وَلَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى، نہ یہودیوں کی مشابہت کرو اور نہ عیسائیوں کی مشابہت کرو، نہ یہودیوں کی جیسے بنو، نہ ان کی مشابہت اختیار کرو اور نہ عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرو۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام، اگر تمہیں کرسمس ڈے منانا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے تہواروں میں شرکت تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہیں یہودی اور عیسائی ملے تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اگر یہ سلام کریں تو ان کو وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے،
سلامتی کی دعا صرف اہل ایمان کے لیے ہے. یہ اہل شرک اور اہل کفر ہیں, ان کو وعلیکم السلام نہیں صرف وعلیکم کہا جائے گا. ان کی مجلس سے اٹینڈ کرنے والوں, ان کے لیے پروگرام منعقد کرنے والوں, مسجدوں کے دروازے کھولنے والوں, ادارہ منہاج القرآن میں بلانے والوں, ان کے لیے دعوتیں کرنے والوں, سنو اللہ کے نبی کیا فرما رہے. صحیح مسلم کی اسی روایت میں, جب تم میں سے تمہیں کوئی یہودی اور عیسائی راستے میں ملے تو اس کو راستے کی ایک طرف دھکیل دو. یہاں عزت اور تکریم سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں منع کر رہے ہیں. اس پروگرام میں کچھ عیسائی پادری کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں. ان میں ایک اکرم مسیح گل MNA ہیں, وہ کہتے ہیں طاہر القادری کی تعریف کرتے ہوئے اور عید مبارکباد دیتے ہوئے کہ ان پروگراموں سے رواداری پیدا ہوتی ہے. عیسائی مذہب امن کی تعلیم دیتا ہے اور ہم امن کے پرچار کرنے والے ہیں, اور اللہ کی قسم اللہ کا یہ دشمن جھوٹ بولتا ہے. سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے یہاں پر کرسمس کے حوالے سے پروگرام رکھا ہے. تو ہمیں آج یہاں آ کر اس حوالے سے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی طرح کے لوگ اس طرح کے پروگرام رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھائی چارے اور رواداری کی فضا پیدا ہوگی. مسلمانوں کا جتنا خون ان ظالموں نے بہایا, اندلس کے اندر, فلسطین کے اندر, آج عراق اور افغانستان کے اندر, اس کا خون کس کے سر پہ ہے اگر تمہارے سر پہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے علماء سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ طاہر القادری کی طرح پروگرام کریں اور عیسائیوں کو اپنی مسجدوں اپنے پروگراموں میں بلائیں. جو ہے وہ اعتماد کا اظہار تھا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے دوسرے مذاہب کے دوسرے علماء کرام اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری کی طرح جو ہے وہ اپنا جذبہ رکھیں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو ہے یہ ایک بہتر فضا پیدا ہوگی. اہل ایمان کی خیرت موجود ہے, اہل ایمان کے سامنے قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہے. اہل توحید مر سکتا ہے لیکن رب کے قرآن اور محمد کے فرمان کے خلاف عمل نہیں کر سکتا. یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہیں اہل شرک میں سے کچھ لوگ مل گئے جنہوں نے اسلام کے چولے پہنے ہوئے اور تم کو گلے سے لگایا, مگر نہ اللہ کا قرآن محمد علیہ السلام کا فرمان ہمارے لیے دو ٹوک روشنی کا نور اور منارہ ہے جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے اور تمہارے ساتھ معاملات کرنے کی تعلیم ملتی ہے. زاہد انور صاحب ایک اور عیسائی, وہ آئے نصرانی, آ کر کہنے لگے کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی طاہر القادری صاحب نے عیسائیوں کے لیے محفلیں جمائی تھی اور اپنے دروازے عیسائیوں کے لیے اس وقت کھولے تھے جب بہت سے دروازے عیسائیوں کے لیے بند ہو چکے تھے. ہم طاہر القادری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. وجہ غور کرنا ذرا, اسی عیسائی کی, اسی نصرانی کی زبان سے سننا کیا کہتا ہے. کہتا ہے طاہر القادری کے دل میں عیسائیوں کے لیے بہت درد ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کے پس منظر میں اس کا وہ بچپن ہے جو جھنگ کے اندر, جھنگ جہاں ابتدائی طور پہ جھنگ کا یہ رہنے والا, جو جھنگ کے اندر یہ عیسائی سکول میں اس نے بچپن میں تعلیم حاصل کی. بات یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو تقریب یہ منعقد ہوئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ضیاء الحق دور میں جب ماشاء اللہ دور تھا, جب 295 نئی آئی تھی, اس وقت بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہاں پہ مسیحوں کی محفلیں سجائی تھی جس میں بہت سے لوگ آئے تھے, اور انہوں نے دروازے جو اپنے اس وقت مسیحوں کے لیے کھولے تھے جب مسیحوں کے لیے بہت سے دروازے بند ہو چکے تھے. تو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری ہمیشہ مسیحوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں, اور اس کے پیچھے ان کی وہ نشو و نما ہے, ان کا وہ بچپن ہے جو انہوں نے ایک مسیحی اسکول میں گزارا ہے. جنگ میں وہ ایک مسیحی اسکول میں تھے, ایک ادارے میں تھے, کانوینٹ اسکول میں تھے, اور وہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں شاید یہ پہلی بات ہے, پہلا واقعہ, پہلی مثال ہی ہو سکتی ہے کہ کسی چرچ کے کمپاؤنڈ کے اندر, کسی مشنری اسکول کے اندر کسی علامہ یا کسی مسلم علماء کا جو وظیفہ ہے وہ مسیحی بچوں کو ملتا ہو. مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس سکول میں جہاں سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تعلیم حاصل کی ہے وہاں پہ بچوں کو آج بھی ڈاکٹر طاہر القادری کے نام پہ وظیفہ دیا جاتا ہے. اب یہ جو آپ نے محفل سجائی ہے یہ بہت بڑی محفل ہے, چونکہ اس وقت یہ بڑا ہی حساس دور ہے. آپ دیکھیں خود کش حملے ہو رہے ہیں,
पूरी दुनिया में। कल मुझे एक बहुत बड़े, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, डॉक्टर जुवैद इकबाल का, मगर मुझे उनका ये बयान पढ़कर बड़ा दुख हुआ कि डॉक्टर जुवैद इकबाल जैसे बंदे ने कहा है कि जनाब सलीबी जंगें लगी हुई हैं। ताहिरुल कादरी साहब की ईसाइयों से ये मोहब्बत, ईसाइयों के त्योहारों में शिरकत, नसारा के साथ दोस्ती, उनको अपनी मस्जिदों में बुलाकर इबादत की इजाजत, और सलीब लटकी हुई है पादरी के गले में और कादरी साहब उसके हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं, केक काट रहे हैं, वो कुफर के जुमले अपनी जुबान से बकता है, कादरी साहब के माथे पर बल भी नहीं पड़ता। कहा इस सारी बातों के पीछे वो पस मंज़र है कि ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी बचपन में तालीम इन्होंने हमारे ईसाइयों के एक स्कूल से हासिल की थी। और ईसाइयों का मशहूर जुमला क्या है मुसलमान बच्चों के बारे में? वो माँ बाप जो बेवकूफ़ी करते हुए मुसलमान बच्चों को इनके स्कूलों में दाखिल करवाते हैं, वो ईसाई कहते होते हैं कि अगर हम मुसलमान बच्चे को नसरानी नहीं बना सकते तो कम से कम उसको मुसलमान भी नहीं रहने देते। अगर उसको मुकम्मल हम नसरानियत के रंग में नहीं रंग सकते तो उससे तौहीद की गैरत को छीन लेते हैं। और सच कहा उन्होंने इस मंजर में। वाकई इस हजरत की सारी मोहब्बतें नसरानियों के साथ जो हैं वो गैरत तौहीद के ख़त्म हो जाने की वजह से। और कहा पाकिस्तान में ये पहली मिसाल है कि जंग का वो ईसाई स्कूल आज भी उस स्कूल में बच्चों को डॉक्टर ताहिरुल कादरी के नाम से वजीफ़ा मिलता है। कितनी मोहब्बत होगी उनको इस हजरत से जो उसके नाम पे वजीफ़ा जारी कर रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम पे वजीफ़ा क्यों नहीं जारी करते? उमर इब्न ख़त्ताब के नाम पे वजीफ़ा क्यों नहीं जारी करते? मुसलमानों के लीडरों के नाम पे जिन्होंने इन काफिरों की खिदमतें की, इनके प्रोग्राम को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते, उन्हीं के नाम से आज भी वो ईसाई कहता है कि आज भी जंग के उस स्कूल में डॉक्टर ताहिरुल कादरी के नाम से बच्चों को वजीफ़ा मिलता है। डॉक्टर साहब, आपकी ये महफिलें सजाना बहुत बड़ी बात है क्योंकि हालात बहुत नाजुक हैं, खुदकश हमले हो रहे। और वो कहता है मुझे डॉक्टर जावेद साहब का ये बयान पढ़ के बड़ा दुख हुआ। उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस वक्त इराक़ और अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये सलीबी जंगें लगी हुई हैं। ये ईसाई कहता है मुझे इस खबर को पढ़ के बड़ा दुख हुआ। तुझे दुख क्यों हुआ? तेरे दादा अबू ने यही कहा है। बुश ने मुसलमानों पर हमला करने से पहले यही ऐलान किया था कि मैं सलीबी जंग का आगाज कर रहा हूं। तेरे बुजुर्गों ने यह कहा है, तुझे दुख किस बात का? डॉक्टर फिदा मसीही वो तकरीर करने के लिए आते हैं तो कहते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में हमने एक खालिसतन ईसाई मजहबी प्रोग्राम रखा। ये तो मुसलमान और ईसाइयों की मुश्तरका मजलिस। वो कहते हैं नहीं, कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर में खालिसतन मजहबी प्रोग्राम रखा जिसके अंदर हमने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को दावत दी। वो तशरीफ़ लाए और कहने, ईसाई कहता है डॉक्टर ताहिरुल कादरी बड़ा प्रैक्टिकल पर्सन है और इसने वहाँ आकर कहा कि मैं बड़े कम प्रोग्राम अटेंड करता हूँ